بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی. یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی. جو نام محمد زبان پر نہ آتا، جو نام محمد زبان پر نہ آتا، کسی بھی زبان کی طہارت نہ ہوتی. یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی. وہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی، وہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی، اگر آقا تیری امامت نہ ہوتی. یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی. ابو بکر و عمر اگر دیوانے نہ ہوتے، ابو بکر و عمر اگر دیوانے نہ ہوتے، انہیں بھی پھر جنتوں کی بشارت نہ ہوتی. یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا جملہ پڑھ کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. جمعۃ الوداع کے موقع پر ہم سے یہ رمضان اب جدا ہو رہا ہے. نہ جانے کس کس کے نصیب میں
رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ لکھا ہے اور اسے زندگی میں یہ بہاریں پھر دیکھنی نصیب ہوں گی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اعمال، جو عبادات اس مالک کی توفیق سے ہم نے اس مہینے میں کیے، مالک کائنات ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اتباع والی زندگی نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس اعزاز کا کوئی اور انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے جو رب العالمین نے ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں لکھی ہے کہ اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بارہا درخواست کی۔ جب اپنی تختیوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر جب تذکرے پڑھے اس امت کے کہ جس امت کے ایک ایک عمل کا اجر اتنا زیادہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی کہ مولا، میں نے اپنی تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جن کو آپ سفارش کا حق دیں گے، وہ سفارش کریں گے۔ حالانکہ پہلے یہ سفارش صرف نبیوں کا حق ہوتا تھا، نبیوں کو یہ اعزاز ملتا تھا کہ انبیاء صرف سفارش کر سکتے تھے، لیکن اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا کیا کہ اس امت کے حافظ قرآن کو بھی اللہ نے یہ اعزاز دے دیا کہ 10 لوگ ایسے جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے حاجی کی سفارش کے اوپر بھی جنت کا فیصلہ، حافظ قرآن کی سفارش پر بھی جنت کا فیصلہ، یعنی سفارش کا حق اس امت کے افراد کو اللہ رب العزت نے دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جن کو آپ سفارش کا حق دیں گے وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ کہا کہ اے موسیٰ، وہ امت میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے، وہ امت آپ کو نہیں مل سکتی، وہ امت محمدیہ کے لیے ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ مولا، آپ کی میں نے اپنی تورات کی تختیوں کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر بھی پایا ہے جو 5 نمازیں ادا کریں گے، آپ ان کے 5 نمازوں کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ امت مجھے عطا کر دیجئے۔ کبھی غور تو کر کے دیکھیں ہم کہ یہ 5 نمازیں بظاہر ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اور ان نمازوں کے ادا کرنے پر رب العالمین ہمارے لیے مغفرت کا اور ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا ان نمازوں کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس مالک کائنات کا کہ 5 نمازیں پڑھنے پر سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک میں ہی نمازیں فرض نہیں تھی، یہ غیر رمضان میں بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح رمضان میں فرض تھا۔ ہم اپنی زندگی کے معمولات کے اندر ان نمازوں کو لے کے آئیں۔ یہ وہ عمل ہے جس عمل کو اتنا پسند کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا، وہ امت جو صرف 5 نمازیں ادا کرے گی اور آپ ان کو ان 5 نمازوں کے ادا کرنے کے اوپر ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ امت مجھے عطا کر دیجئے۔ تو رب العالمین نے کہا، موسیٰ، وہ امت بھی میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا، میں نے ایک ایسی امت کا ذکر بھی اپنی تورات کی الواح کے اندر، تورات کی تختیوں کے اندر پایا جو اہل ضلالہ کو قتل کریں گے،
یعنی جو گمراہی والے لوگ ہوں گے ان کو اس امت کے افراد قتل کریں گے، حتیٰ کہ کانا دجال بھی آئے گا تو اس امت کے افراد اس کو بھی قتل کریں گے۔ تو مولا کریم وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ کہا کہ موسیٰ وہ امت بھی میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے اور پھر عرض کیا کہ مولا کریم میں نے اپنی تورات کی تختیوں کے اندر اس امت کا بھی ذکر پایا جو مٹی اور پانی دونوں سے پاکی حاصل کریں گے۔ حالانکہ پہلے لوگ صرف پانی سے پاکی حاصل کر سکتے تھے، اور پانی اگر نہ ہوتا تو ان کی پاکی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آپ نے ایک ایسی امت کے لیے ایسی امت کا انتخاب کیا ہے کہ جو مٹی سے بھی پاکی حاصل کر لیں گے اور پانی سے بھی پاکی حاصل کر لیں گے۔ اگر پانی ان کو نہ ملے گا تو وہ مٹی سے بھی اسی طرح پاکی حاصل کریں گے جس طرح پانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ مولا کریم یہ اعزاز بھی آپ نے اس امت کے مقدر میں لکھا، آپ وہ امت ہی مجھے عطا کر دیجئے۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلی امتوں کے لیے تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر ان کے کپڑے پر نجاست لگ جاتی تھی تو ان کو اپنے اس کپڑے کے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا، وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، اتنے کپڑے کو پیوند لگانا پڑتا تھا۔ اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اس امت کے افراد کو پانی کے لیے پانی اللہ رب العزت نے دے دیا کہ اس امت کو اس پانی کے ذریعے سے پاکی عطا فرما دی۔ کہا کہ مولا کریم وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ امت بھی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا کہ مولا میں نے اپنی تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر بھی پایا، اگر وہ نیکی کا صرف ارادہ کریں گے تو آپ ان کو نیکی عطا فرما دیں گے۔ نیکی کی نہیں، انہوں نے صرف نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کے ارادے پر آپ ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیں گے۔ آپ وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے، اور پھر وہ اگر نیکی کر لیں گے تو ان کی نیکی کی آپ اتنی قدر فرمائیں گے کہ ان کی نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آپ اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ مولا وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ اور کہا گیا کہ موسیٰ وہ امت بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کہا کہ اگر وہ گناہ کا ارادہ کریں گے تو ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب وہ گناہ کر لیں گے تو پھر 10 گناہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ مولا وہ امت مجھے دے دیجئے۔ کہا موسیٰ وہ امت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر بارگاہ خداوندی میں درخواست کیا کہ مولا میں نے ایسی امت کا تذکرہ بھی پڑھا جس امت کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ ان کے 70,000 افراد کو آپ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیں۔ مولا آپ مجھے وہ امت عطا کر دیجئے۔ میرے بھائیوں کبھی اپنے مقدر کے اوپر رشک کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت مقدر دیا، اتنے پیارے نصیب دیے کہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے، اور کس کی بدولت مل رہا ہے؟ یہ امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی نظر میں بہت مقام والے تھے، اعلیٰ اور عرفہ رتبے والے تھے، رب العالمین نے آپ کو جو امت دی ہے وہ امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ اور افضل دی ہے۔ کہا کہ وہ افراد جو 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جن کے لیے آپ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، آپ وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ فرمایا کہ موسیٰ وہ امت بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کہا کہ مولا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر بھی پایا جو خیر الامم ہوں گے اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں گے اور برائیوں سے منع کریں گے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے صرف انبیاء کیا کرتے ہیں، صرف نبی یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن میں اور آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ختم نبوت کے صدقے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی نیابت کا یہ فریضہ میرے اور آپ کے سر پہ سجا دیا۔ اب ہر امتی کے ذمے ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت بھی دے، لوگوں کو برائی سے منع بھی کرے۔ یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو یہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ ان کا بھلا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر وہ لوگ بھی نہ ہو تو ہم مارے جائیں،
اللہ رب العزت نے یہ اعزاز ہمیں دیا ہے، ہم میں سے ہر فرد دعوت ہمارے ذمے فرض ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں، خیر کے کام کی دعوت دیں، بھلائی کی دعوت دیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے لوگوں کو منع کریں۔ یہ میرے اور آپ کے ذمے لازم ہے۔ اور یہ امت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو خیر الامم ہوگی، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، جو لوگوں کو برائی سے منع کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی زندگی کا حصہ ہوگا، مولا وہ امت آپ مجھے عطا فرما دیجیے۔ کہا کہ موسیٰ وہ امت بھی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا کریم میں نے ایک ایسی امت کا ذکر بھی پڑھا جو آخر میں آنے والے ہوں گے، قیامت کے قریب جا کر آئیں گے، لیکن آگے بڑھ جائیں گے اور بہت آگے بڑھ جائیں گے، آپ ان کو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما دیں گے، بہت آگے ان کو بڑھا دیں گے، مولا وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ فرمایا موسیٰ نہیں، وہ میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کیا کہ مولا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر بھی پڑھا جس امت کو آپ صدقات کا مال بھی استعمال کرنے کی اجازت عنایت فرما دیں گے۔ صدقہ اور خیرات پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ صدقے کو جا کر پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ آ کر اس صدقے کو جلا دیتی تھی اور سمجھ لیا جاتا تھا کہ فلاں چودھری صاحب کا، فلاں میاں صاحب کا، فلاں صاحب کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اور اگر کسی کا صدقہ قبول نہ ہوتا، آسمان سے آگ آ کر اس صدقے کو نہیں کھاتی تو رسوا ہو جاتا تھا لوگوں کی نظر میں، ذلیل ہو جاتا تھا لوگوں کی نظر میں۔ وہ کہتا ہے اتنا بدبخت آدمی ہے کہ اللہ نے اس کے صدقے کو ہی قبول نہیں کیا، اس کے صدقے کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ اتنا بڑا احساس دیا، فرمایا کہ اے میری امت محمدیہ کے افراد، اپنے صدقے میں صرف اخلاص تم نے پیدا کرنا ہے، صرف اخلاص تم نے پیدا کرنا ہے کہ ہم کیوں صدقہ دے رہے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم کیوں خیرات کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیوں مال دے رہے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے تم اپنا مال خرچ کرو گے، اخلاص تمہارے اندر ہونا چاہیے، اللہ تمہارے اس صدقے کو ادھر دو گے، ادھر اللہ رب العزت تمہارا صدقہ قبول فرما لیں گے۔ ادھر تمہارا صدقہ تمہارے ہاتھ سے نکلے گا اور ادھر تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ مل جائے گا، تمہارے لیے اس صدقے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے اتر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی عبادات ہم نے کی اور ان عبادات کے اندر ہم سے بتقاضۂ بشریت بہت سی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، بہت سی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی انتظام کیا اور کیا کہا کہ اس صدقہ فطر کے ذریعے سے اپنی ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کر سکتے ہو۔ تمہارے روزے کے اندر کچھ کمی رہ گئی، اگر کوتاہی رہ گئی تم صدقہ فطر ادا کرو گے، تمہارے صدقہ فطر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تمہارے روزوں کی ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور فرما کے تمہارے ان روزوں کو قبول فرما لیں گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ میں نے پہلے ایک دن عرض کیا تھا اللہ بڑا قدردان ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے روزوں کو ریجیکٹ کر دیتا، رد کر دیتا، نہیں مجھے قبول نہیں ہے، تمہارے روزے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو قبول کیا جائے، نہیں، میرے مالک نے اس کا بھی انتظام پیدا فرما دیا۔ کہا میرے بندوں نے بھوک اور پیاس کو تو برداشت کیا نا، میرے بندوں نے بھوک اور پیاس کو تو برداشت کیا، میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی۔ ہاں ان سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، ان کی کمیوں کوتاہیوں کے ازالے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ کہا صدقہ فطر تم دے دو، صدقہ فطر تم دے دو، اللہ تمہارے صدقہ فطر کی برکت سے تمہارے روزوں کو قبول فرما لے۔ صدقہ فطر سے تطہیر سیام بھی ہو گئی اور غریبوں کے لیے تدبیر طعام بھی ہو گئی۔ ادھر صدقہ فطر ہم نے دیا، ہمارے روزے پاک ہو گئے، غریبوں کی عید کا اللہ نے انتظام پیدا فرما دیا۔ کتنی خوبصورت امت، کتنا خوبصورت اللہ کی طرف سے اعزاز، کتنا خوبصورت نصیب اور مقدر کہ اللہ نے ہمارے صدقہ فطر کے ساتھ کہا جس دن عید الفطر ہوگی صبح صادق کے ساتھ ہی تمہارے اس صدقہ فطر تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا۔ اب تم عیدگاہ کی طرف اس وقت آنا جب تم اپنا صدقہ فطر ادا کر لو گے۔ اگر صدقہ فطر ادا کر لو گے پھر عیدگاہ کی طرف آنا، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو تاکہ تم سے پہلے غریب اپنی عید کا انتظام کر لے۔ اللہ غریب کی عید کا انتظام پہلے فرما رہے ہیں اور تمہاری عید کا انتظام اللہ بعد میں فرما رہے ہیں۔
اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز. کہا کہ صدقہ فطر استعمال کرنے کی، صدقے کے استعمال کرنے کی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ خود صدقہ دیں گے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو. اگر کوئی دیتا ہے اس کو ڈبل ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، ڈبل ثواب. اس کو صلہ رحمی کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کو اللہ اس صدقہ اور خیرات کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. اگر تمہارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کوئی بہت کمزور ہے تو آدمی کو اس کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. آدمی اپنے رشتہ داروں کے اوپر پہلے خرچ کرے. اگر رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے گا اس کو ثواب اللہ اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے. کہا کہ جن کو صدقے کے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی آپ ان کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے، وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے. کہا کہ موسیٰ وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا ایک ایسی امت کا ذکر بھی میں نے اپنی تورات کی تختیوں پہ پایا کہ آپ ان کو ایک کتاب دیں گے اور وہ کتاب دیکھ کر بھی پڑھتے ہوں گے اور اس کتاب کے کچھ حصے اس امت کے سینوں کے اندر محفوظ بھی ہوں گے. حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے سینے میں وہ پوری کتاب ہی محفوظ ہوگی. مولا کریم وہ اس کتاب کو دیکھ کر بھی پڑھتے ہوں گے، آپ کی کتاب کو دیکھ کر بھی پڑھتے ہوں گے، زبانی بھی پڑھتے ہوں گے، چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہوں گے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے ہوں گے. مولا کریم آپ وہ امت مجھے عطا کر دیجئے. کہا کہ اے موسیٰ وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا اگر آپ یہ سارے کے سارے اعزازات آپ نے اسی امت کے مقدر میں رکھے ہیں تو پھر مجھے بھی اسی امت میں شامل فرما دیجئے، مجھے بھی یہ اعزاز عطا کر دیجئے. کہا کہ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک. اللہ رب العزت اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کے اندر یہ آیت ذکر ہے. کہا اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے کہ موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. ہم نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے اور جو ہم نے آپ کو اعزاز دیا ہے اس اعزاز کو آپ حاصل کیجئے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا. اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنانے کے ساتھ اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا. امت محمدیہ کا اعزاز ایک طرف، لیکن جو اللہ کے نبی ہیں ان نبیوں کا اعزاز ایک طرف. لیکن امت محمدیہ کے افراد کے لیے یہ ایک کھلا سبق ضرور ہے کہ اگر نبی اس امت میں ہونے کی تمنا کر سکتے ہیں تو اس امت میں رہنے والا فرد اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہیں کر سکتا، اپنے مقدر کے اوپر ناز کیوں نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ نے یہ اعزاز دے دیا کہ میں امام الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. جب میں اپنے محبوب کا امتی ہوں تو پھر مجھے محبوب جیسا چہرہ بنانے میں شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جب میں اس محبوب کا امتی ہوں مجھے اپنے گھر کی زندگی اس نبی کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جب میں اس محبوب نبی کا امتی ہوں تو پھر مجھے تجارت اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کرتے ہوئے شرمندگی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جب میں اس محبوب نبی کا امتی ہوں تو پھر مجھے اپنی شادی بیاہ کے معاملات کے اندر اپنے محبوب کو کاپی کرنا برا کیوں لگتا ہے؟ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں اللہ نے ہمارے مقدر کا ستارہ چمکایا، ہمیں بہت بڑا اعزاز عطا کیا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا. لیکن اس امت کا اعزاز یہی ہے کہ یہ امت اپنے پیارے حبیب کے قدموں سے وابستہ رہے، اپنے پیارے حبیب کی سنتوں سے وابستہ رہے، اپنے پیارے حبیب کے طریقہ زندگی سے وابستہ رہے. جتنا ہم اپنے پیارے حبیب کے طریقہ زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابیاں عطا کریں گے، آخرت کے اندر بھی